بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا اجتمع ضمیران وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا مرفوعا فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا عَرَفَ وَقَدَّمْتَهُ فَلَكَ الْخِيَارُ فِي الثَّانِي نحو آتَيْتُكَهُ وَآتَيْتُكَ إِيَّاهُ ضربِك وضربي إياك وإلا فهو منفصل۔ جہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ دو ضمیروں کے جمع ہونے کی صورت میں ان کی تقدیم اور تاخیر یا متصل اور منفصل لانے کا قاعدہ بیان فرما رہے ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ایک عبارت کے اندر دو ضمیریں جمع ہو جائیں اور ولیس احدہما مرفوعا، ان دو میں سے ضمیر مرفوع کوئی بھی نہ ہو بلکہ دونوں یا تو منصوب ہوں یا ایک مجرور اور ایک منصوب ہوں، تو اس میں دو صورتیں ہیں۔ فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَعْرَفَ وَقَدَّمْتَهُ، اگر ان دو ضمیروں میں سے ایک ضمیر دوسری کے مقابلے میں مرفوع ہونے میں زیادہ مضبوط ہے، عارف ہے۔ ضمیریں تین ہیں: متکلم کی ضمیر، مخاطب کی ضمیر، غائب کی ضمیر۔ ان تینوں میں عارف متکلم کی ضمیر ہے، سب سے زیادہ معرفہ اس میں ہوتا ہے، پھر مخاطب کی ضمیر ہے، اور تیسرے نمبر پر غائب کی ضمیر۔ تو اگر ان ضمیروں میں سے ایک ضمیر عارف ہو، زیادہ درجے کی معرفہ ہو، اور دوسری کم درجے والی ہو، اور آپ عارف کو مقدم بھی کرنا چاہیں، وقدمتہو، عارف بھی ہو اور آپ مقدم بھی کرنا چاہیں، تو جمہور کے نزدیک فلک الخیار فی الثانی، دوسری جو ضمیر ہوگی اس کے بارے میں آپ کو اختیار ہوگا کہ آپ اس کو متصل ذکر کریں، جیسے آتیتکہو، اس میں کاف پہلی ضمیر ہے اور ہو دوسری ضمیر ہے، اور پہلی ضمیر جو ہے کاف ضمیر مخاطب کی ہے اور دوسری غائب کی، پہلی دوسری سے زیادہ معرفہ ہے، تو اس دوسری ضمیر کو آپ نے متصل ذکر کر دیا۔ آتیتکہو، میں نے آپ کو وہ چیز دے دی، ہو ضمیر دوسری متصل ذکر کر دی، یا آپ دوسری کو منفصل ذکر کریں، جیسے آتیتک ایاہو، یہاں کاف ضمیر عارف تھی، ایاہو غائب کی ضمیر سے، تو آپ نے عارف کو مقدم بھی کر دیا اور غائب کو مؤخر کر دیا ضمیر منفصل کی صورت میں۔ اسی طرح ضربی کا، اس میں یا ضمیر متکلم کی ہے، یہ عارف ہے کاف ضمیر مخاطب کے مقابلے میں، لہذا اس کو مقدم کیا، اور کاف ضمیر جو دوسری ہے اس میں آپ کو اختیار تھا، آپ نے اس کو متصل ذکر کر دیا، یا آپ اس کو منفصل ذکر کر دیں، ضربی ایاکا، یا ایاکا ضمیر منفصل ہے، وَإِلَّا فَهُوَ مُنفَصِلٌ۔ دوسری صورت کہ اگر ان ضمیروں میں سے کوئی ایک عارف دوسری کے مقابلے میں نہ ہو، دونوں برابر کی ہوں۔ نمبر دو، یا عارف ہو لیکن اس کو آپ مقدم نہ کرنا چاہیں، جس طرح یہ دو تین چیزیں، ایک عارف ہو اور آپ مقدم کرنا چاہیں، ان دونوں کا علت سے استثناء ہے کہ ایک ضمیر دوسری سے عارف نہ ہو زیادہ، دونوں ایک درجے کی ہوں، یا ایک دوسری سے عارف تو ہو لیکن آپ اس کو مقدم نہیں کرنا چاہتے، تو پھر دوسری جو ہوگی فَهُوَ مُنفَصِلٌ، تو دوسری میں اختیار نہیں ہوگا، وہ ہر حالت میں منفصل ہی ہوگی، جیسے آتیتہو ایاہو۔ اب اس میں دیکھیں، آتیتہو میں پہلی ضمیر ہے ہو اور دوسری ہے ایاہو، دونوں غائب کی ضمیریں ہیں، لہذا ایک عارف دوسری سے نہیں ہے، دونوں برابر کی ہیں۔ یا آتیتکا، آتیتہو ایاکا، اس میں
پہلی غائب کی ضمیر ہے، دوسری ایا کا مخاطب کی ضمیر ہے، دوسری آرف ہے پہلی کے مقابلے میں، لیکن آپ اس کو مقدم نہیں کرنا چاہتے ہیں تو دوسری کو آپ نے منفصل ہی ذکر کرنا ہے، متصل ذکر نہیں کر سکتے۔ واحدہ اجتماع ضمیران ہیں، جب دو ضمیر جمع ہو جائیں، ولیس احدہما مرفوعا، ایک ان میں سے مرفوع نہ ہو، اگر مرفوع ہوگی تو اس کو ہر صورت میں مقدم کریں گے آپ، فین کانا، اور وہ متصل کی صورت میں ہوگی، منفصل نہیں ہو سکتی۔ یہ کہ ضمیر مرفوع فاعل ہوتی ہے اور فاعل جزء جملہ ہوتا ہے، جیسے آتیتک، یہاں تین ضمیر ہیں نا، ایک تو ضمیر یہ مرفوع متصل ہے، اور ایک کاف ضمیر مرفوع یہ متصل مفعول اول، اور ہو ضمیر مفعول ثانی ہے، تو ضمیر یہ مرفوع متصل ہی کی صورت میں جائے گی۔ فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَعْرَفُ، اگر دونوں میں سے ایک زیادہ معروف ہو دوسری کے مقابلے میں، وَقَدَّمْتَهُ، اور آپ اس کو مقدم بھی کرنا چاہیں، تو فَلَكَ الْخِيَارُ فِي الثَّانِي، دوسری میں آپ کو اختیار ہوگا، جیسے متصل منفصل کا، جیسے آتیتک ہو متصل ہے، دوسری آتیتک ہو، اس میں دوسری منفصل ہے، ضربی کا دوسری متصل ہے، ضربی ایا کا دوسری منفصل ہے، وَإِلَّا، اور اگر ایسی یہ دونوں چیزیں نہ ہوں تو فَوَ منفصل، دوسری ضمیر منفصل ہی آئے گی، جیسے آتیتہ ایاہو اور آتیتہ ایاک۔ والمختار فی خبر باب کانا الانفصال، مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب افعال ناقصہ کا اسم اور خبر دونوں ضمیر کی صورت میں ہوں تو خبر کا اگرچہ متصل اور منفصل دونوں ہونا جائز ہے، آپ اس کی خبر کو متصل بھی ذکر کر سکتے ہیں، منفصل بھی ذکر کر سکتے ہیں، لیکن مختار ناویوں کے ہاں منفصل ہونا ہے، جیسے کنتو ہوں، اس میں کنتو کانا فعل ناقص ہے، لیکن یہ نیچے لکھا ہوا ہے یہ کنتو ہوں، کانا فعل ناقص ہے تو ضمیر اس کا اسم ہے اور ہو ضمیر اس کی خبر ہے، تو اس کو منفصل متصل ذکر کر دیا۔ اور کنتو ایاہو، کنتو میں کانا فعل ناقص ہے تو ضمیر اس کا اسم ہے اور ایاہو اس کی ضمیر مفعول ہے، یہ منفصل ہے۔ تو اگرچہ کانا کی افعال ناقصہ کی اسم اور خبر دونوں ضمیر کی صورت میں ہوں تو یہ جائز ہے کہ دونوں کو، اسم تو متصل ہی ہوگا، خبر جو ہے اس کو متصل ذکر کریں تو بھی جائز ہے، منفصل ذکر کریں تو بھی جائز ہے، لیکن ناویوں کیا مختار یہ ہے کہ یہ کیا ہو، منفصل ہوگی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کانا پہلے ناقص کی جو دوسری ضمیر ہے اس کا جو اسم ہے خبر ہے، وہ چونکہ مبتدا کی خبر بھی ہوتا ہے، اصلاً وہ مبتدا کی خبر ہے، کانا کی وجہ سے کانا کی خبر بنی ہے فعل ناقصہ داخل ہونے کی وجہ سے، اور مبتدا کی خبر میں اصل منفصل ہونا ہے، ضمیر کی صورت میں ہو تو ضمیر منفصل ذکر کی جاتی ہے، لہذا یہاں بھی منفصل ذکر کرنا مختار۔ والمختار فی خبر باب کانا، اور کانا کے باب یعنی افعال ناقصہ کی خبر اور اسم اگر دونوں ضمیر کی صورت میں ہوں تو اگرچہ متصل ہونا دونوں کا جائز ہے، لیکن مختار ہے یہ ہے الانفصال ہو کے خبر منفصل ضمیر کی صورت میں۔ والاکثر لولا انت الی آخرہ، مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لولا کے بعد جب ضمیر آ جائے تو اکثر حضرات کی لغت کے مطابق، اکثر حضرات کے نزدیک وہ ضمیر مرفوع منفصل کی صورت میں آتی ہے، والاکثر لولا انتا، اس لیے کہ لولا کے بعد اکثر مبتدا آتی ہے، اور مبتدا اگر ضمیر کی صورت میں ہو تو ضمیر منفصل ہوتی ہے، لہذا ضمیر منفصل آئے گی، جیسے لولا انتا، الی آخری کا مطلب یہ کہ انتا ضمیر مخاطب کی ہے تو اس کے ساتھ باقی آپ غائب کی، حاضر کی، متکلم کی ساری سی ضمیریں لگا سکتے ہیں، لولا ہو،
لولا ہوا، لولا ہما، لولا ہم، لولا ہیا، لولا ہما، لولا ہننا، لولا انتا، لولا انتما، لولا انتم، لولا انت، لولا انتما، لولا انتنا، لولا انا، لولا نحنو. یہ ساری ضمیر لگا دیں. وَعَصَيْتَ إِلَىٰ آخِرِهَا. اسی طرح مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عصا فعل مقارب کے بعد بھی اکثر حضرات کے نزدیک ضمیر مرفوع متصل آتی ہے. الی آخریہ، تا ضمیر مخاطب کیے تو اس کو آپ غائب سے لے کر آخر تک ساری چیزیں لگا سکتے ہیں. عصاہو، عصاہما، عصاہم، عصاہا، عصاہما، عصاہن، عصا، عصیتا، عصیتما، عصیتم، عصیت، عصیتما، عصیتن، عصیتو، عصین. وجاء لولاک وعصاک الی آخرها. مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض حضرات کی قلیل لغت کے اعتبار سے لولا کے بعد ضمیر مجرور متصل لولا کا اور عصا کے ساتھ ضمیر منصوب متصل بھی آتی ہے عصا کا، جیسے لولا کا اور عصا کا. اس کی وجہ یہ ہے، اچھا پھر یہ جو ضمیر مجرور متصل آئے گی لولا کے ساتھ، اس میں پھر امام سبع رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ جو جیسے لولا کا میں کاف ضمیر ہے، یہاں امام سبع رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک لولا حرف جر ہے، لہذا کاف ضمیر لفظاً معناً دونوں طرح مجرور ہوگی کیونکہ لولا حرف جر ہے. اور عصا یہ چونکہ فعل ہے، فعل مقارب، یہ لعل کی جگہ پر آیا ہے، لہذا کاف ضمیر جو ہوگی وہ مفعول کی جگہ پر ہوگی. جبکہ امام اخفش رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک لولا کے بعد والی جو ضمیر ہوگی تو مجرور، وہ قلیل لغت کے مطابق، لیکن جر جو ہوگی اس کی یہ صورتاً مجرور ہوگی کیونکہ لولا یہ تغزیز کے لیے ہے، حرف جر نہیں ہے. لیکن چونکہ ضمیر مرفوع منفصل کی جگہ پر کاف ضمیر آئی ہوئی ہے مجرور، اس لیے لفظاً مجرور ہوگی، حکماً مجرور نہیں. اور عصا کے بعد امام اخفش رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ضمیر آئے گی وہ لفظاً منصوب ہوگی بلکہ حکماً منصوب نہیں ہوگی. یہ قلیل لغت کے اعتبار سے یہ فرق کرتے ہیں، لیکن اکثر جو لغت ہے وہ پیچھے گزر گی کہ لولا کے بعد ضمیر مرفوع منفصل آتی ہے. وعصیت الی آخرہ وجاء لولا کا اور عصا کا الی آخرہ. ونون الوقایۃ مال یا لازمۃ فی الماضی. مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب فعل ماضی کے صیغوں پر یا ضمیر متکلم لگائیں تو یا ضمیر متکلم کے ساتھ نون وقایہ کا آنا لازمی. جیسے ضربنی، یا ضمیر لگائی مفعول بھی کی تو اس کے پہلے نون وقایہ لگا دیا. اس نون وقایہ کا آنا اس لیے ضروری ہے کہ اصل میں یا ضمیر جو ہے یہ اپنے سے پہلے لفظ پر کسرہ چاہتی ہے، کیونکہ حرکت یا کے مناسبت سے حرکت کسرہ ہی ہوتی ہے اور ماضی کا آخر مکسور ہوتا نہیں ہے، لہذا نون وقایہ اس لیے لگایا جائے گا تاکہ ماضی کے آخری لفظ کو یا کی کثرت مناسبت سے بچایا جا سکے، یا کی مناسبت سے جو کثرہ آتی ہے ماقبل پر اس سے بچایا جا سکے. لہذا ضربنی، با اپنی جگہ پہ اپنی حرکت آ گئی اور یا کی مناسبت سے جو کثر آنی تھی اس سے با کو بچا کر نون پر ڈال دیا ضربنی. وفل مضارع عاری عن نون الاعراب. اگر فعل مضارع کے آخر میں یا ضمیر متکلم آ جائیں تو فعل مضارع کے نون اعرابی سے خالی جو 7 صیغے ہیں، واحد مذکر غائب کا صیغہ، واحد مؤنث غائب کا صیغہ،
واحد مذکر حاضر کا صیغہ، واحد متکلم کا صیغہ، جمع متکلم کا صیغہ، جمع مؤنث غائب کا صیغہ، جمع مؤنث حاضر کا صیغہ۔ دو صیغے جمع مؤنث والے اور 5 صیغے مفرد کے کہلاتے ہیں۔ یہ 5 اور 2 7 صیغے ہو گئے۔ ان 7 صیغوں میں نون اعرابی نہیں ہوتا۔ وہ فی المضارع عالیًا عن نون الاعراب، مضارع کے وہ صیغے جو نون اعرابی سے خالی ہیں، یہ 7 صیغے آ گئے، کیونکہ 4 تسنیہ کے اور 2 جمع مذکر کے، ایک واحد مؤنث کا، یہ 7 صیغے آتے ہیں۔ ان میں آخر میں نون اعرابی ہوتا ہے۔ تو اگر ان صیغوں میں یا متکلم کی لگا دی جائے تو ان میں سے بھی نون وقایا سے پہلے یا ضمیر سے پہلے نون وقایا کا آنا ضروری ہے، تاکہ فعل مضارع کو بھی کثرت سے بچایا جا سکے، کیونکہ فعل مضارع کا آخر بھی، اس پہ بھی کثرہ نہیں آتی۔ جیسے یضربنی، تضربنی، اضرب، یہ تو خیر اضربنی، نضربنی، یضربننی، تضربننی، یہ اس طرح کے صیغے بنے ہیں۔ وَأَنْتَ مَعَ النُّونِ فِيهِ وَلَدٌ وَإِنَّ وَأَخَوَاتِهَا مُخَيَّرٌ۔ فعل مضارع کے وہ صیغے جو نون اعرابی والے ہیں، جو 7 صیغے ہیں، 4 تسنیہ کے، 2 جمع مذکر کے اور ایک واحد مؤنث کا، ان میں اسی طرح لدن کے صیغے کے ساتھ آخر میں یا آ جائے، یا انا کے آخر میں یا آ جائے، انا اور اخوات، یا انا کانا لیتا لاکنہ لالا، انا انا لیتا لاکنہ لالا، ان کے آخر میں یا آ جائے، یا ضمیر متکلم کی، تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انت مخیرن، آپ کو اختیار ہے، نون وقایا کا لا بھی سکتے ہیں، تضربو نی بھی کہہ سکتے ہیں، اور تضربو ننی بھی کہہ سکتے ہیں۔ نون وقایا لائیں گے تو پھر نون کا نون میں ادغام کر دیا جائے گا، نون اعرابی کا، اور اسی طرح لدن کے نون کا، انا کے نون کا، ان کا ادغام کر دیا جائے گا۔ اور اگر نون نہ ہو، جیسے لعل کے ساتھ نون نہیں ہوتا، تو اس صورت میں پھر ادغام نہیں ہوگا۔ تو جہاں نون ہوگا، نون اعرابی والے صیغے، یا لدن قانون ہے، انا قانون ہے، انا قانون ہے، کانا قانون ہے، تو ان میں پھر نون قانون میں ادغام کر کے لا انی، اننی، لدنی، لدنی، اور اسی طرح تضربی، تضربون نی اور تضربونی، دونوں طرح جائز ہیں۔ اور یا پھر نون بکایا کو حذف، نون اعرابی کے جو صیغے ہیں، ان میں نون اعرابی کے صیغے کو آپ نون بکایا لانے کی صورت میں نون اعرابی کے صیغوں کو حذف کر کے تضربونی، تدعونی، اور یا کے کثرت سے بچانے کے لیے پھر اس میں ادغام بھی کر سکتے ہیں، حذف بھی کر سکتے ہیں۔ وَيُخْتَارُ فِي لَيْتَ وَمِن وَعَن وَقَدْ وَقَدْ عَكْسُهَا۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیتا کے اندر حروف مشبہ میں سے، حروف مشبہ بالفعل میں سے لیتا کے اندر اگر اس کے بعد یا ضمیر متکلم داخل کر دی جائے، من حرف جر پر حرف یا ضمیر متکلم داخل کر دی جائے، عن حرف جر پر داخل کر دی جائے، یا قد تو پر داخل کر دی جائے، عکسہا، اس پہلی صورت کا عکس مختار ہے۔ یعنی نون وقایا کا ذکر کرنا، نون وقایا کا لانا مختار ہے، اس لیے
کہ لیتا فعل ماضی کے مشابہ ہے، تو فعل ماضی میں چونکہ جازم متکلم آنے کی صورت میں نون بقایا لایا جاتا ہے، لہٰذا یہاں پر بھی لایا جائے گا. لیتنی یا لیتنی کنت ترابا، یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا کثیرا، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. حرف من اور حرف عن جارا جب ان پر جازم متکلم داخل ہو تو بھی نون بقایا کا لانا جازمیر سے پہلے مختار ہے. عن نی، اور جب اس میں جازمیر متکلم کے ساتھ نون بقایا کا لائیں گے تو پھر نون بقایا کا نون من کے نون اور عن کے نون میں ادغام کر کے پڑھا جائے گا. عن نی نی، من نی نہیں پڑھا جائے گا بلکہ عن نی اور من نی پڑھا جائے گا. اور اسی طرح آگے لفظ قد اور لفظ قط ہے تو کے ساتھ، قد اور قط پر اگر یازم متکلم داخل کر دی جائے تو ان کے سکون بنائی کو محفوظ رکھنے کے لیے نون بقایا کا لانا مختار ہے. لہذا قد نی، قط نی پڑھا جائے گا. اس لیے کہ یہ دونوں اسم ہیں، حسب مصدر کے معنی میں ہوتے ہیں. قد نی، قط نی کا معنی ہوگا حسبی. وعکسها لعل، مصنف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حروف مشبہ بالفعل میں سے لعل پر اگر یازمین متکلم داخل کی جائے تو پھر لیتا کا عکس ہوگا، یعنی نون بقایا کا نہ لانا مختار ہوگا. جیسے لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعرفوننی، اسی طرح لعلی ابلغ الاسباب. اور نون بقایا کا اس میں نہ لانا مختار اس لیے ہے کہ لعل یہ جو ہے لام عین اور دو لام اور چار قریب المخرج حروف ہیں. اگر نون بھی لائیں اور یا ضمیر بھی لائیں تو لام، دو لام پہلے سے موجود ہیں، نون بقایا یا ضمیر، لام یا، یہ قریب المخرج ہیں، اس لیے یہ چار قریب المخرج حروف جمع ہو جائیں گے. اس لیے بہتر یہ ہے، مختار یہ ہے کہ ان کے ساتھ نون بقایا کو نہ لایا جائے.